دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام ایک ہی عنوان ہے، اور وہ ہے ملیشیا میں ہونے والی جو مسلمان لیڈروں کی، مسلم لیڈرز کی سمٹ کانفرنس ہے، یعنی سربراہی کانفرنس آپ کہہ لیں۔ اور اس کے بعد ایک نظم طیب اردگان اس کا عنوان ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ڈاکٹر مہاتر محمد وزیر اعظم ملیشیا کے انیشیٹو پر ایک سمٹ ہو رہی ہے، جس کا آج ہی سمجھ لیں کہ آغاز ہے، جس میں مسلمان ملکوں کے لیڈرز کو انوائٹ کیا گیا، اور پاکستان بھی ان میں شامل تھا، بلکہ کہ پاکستان ان دو تین ممالک میں ملیشیا کے ساتھ شامل تھا، جو یو این جنرل اسمبلی نیو یارک میں جب وہ اس کے فنکشنز ہو رہے تھے، تو اس میں ڈاکٹر مہاتر محمد نے جن کو کانٹیکٹ کیا، اور گویا ایک طرح سے پاکستان بھی انیشیٹرز میں شامل تھا۔ لیکن افسوس یہ کہ عموماً ایک بات لوگ کہتے ہیں، میں نے عام طور پر دانشوروں سے یہ بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ بکاریوں کے پاس یا فقیروں یا گداگروں کے پاس چوائس اپنا نہیں ہوتا جی۔ حالانکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بیگرز یا جو بکاری یا فقیر ہیں، ان کے پاس تو چوائس ہوتا ہے، غلاموں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ایک غلام ملک کا غلام اور غلامانہ ذہن رکھنے والا شخص، اور غلامانہ ذہن رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ کا کارندہ جس کا نام عمران خان ہے، وہ بھی یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کے سلسلے میں نیو یارک میں تھا، اور اصل میں مشن صرف یہی بتانا تھا وہاں مقیم پاکستانیوں کو کہ میں پکھا لا دوں گا۔ بہرحال مہاتر محمد نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کا لیڈر ہے۔ ظاہر ہے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مردم شناسی اب اتنا بھی عام فن نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس ہر صورت میں موجود ہو، ہر شخصیت کے لیے۔ بہرحال مہاتر محمد نے سمجھا کہ یہ پاکستان کا لیڈر ہے اور اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو اس نے ترکی کے صدر جناب طیب اردگان اور ہمارے خان صاحب اور ایران کے حسن روحانی وغیرہ، ان سے رابطہ کیا، ان کی باہمی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ طے ہوا کہ سمٹ جو ملیشیا میں ہوگی، ظاہر ہے آج شاید 19 تاریخ ہوگی، بلکہ 19 تاریخ ہوگی، تو 19 تاریخ کو وہ ہوگی، اور اب ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف بکاری ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہم غلام ہیں۔ بکاریوں کے پاس چوائس ہوتا ہے، ایک دروازہ نہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ان کے پاس تو پورا شہر، پوری دنیا ہے نا، کہ جس دروازے سے چاہے مانگ لیں، کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا کہیں سے مل ہی جائے گا نا۔ لیکن جو غلام ہے وہ آقا کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتا، وہ بھوکا بھی رہے گا تو آقا کے در پر ہی رہے گا، اس کے اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے سعودی عرب جتنی کیش نہ صحیح، لیکن یہ ممالک جو ہے نا، انہوں نے پاکستان کا ہر وقت، ہر مسئلے میں دامے درمے سخن قدم ساتھ دیا ہے۔ ان میں ترکی سر فہرست ہے، ملیشیا سر فہرست ہے، قطر جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ نے جب قطر کو گالی دینا قومی فریضہ سمجھا تو انہوں نے شاید آپ کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق مدد نہ کی ہو، لیکن پھر بھی ہمارے ان کے ساتھ بڑے اہم تجارتی تعلقات ہیں، اور بہت اچھی ڈیل انہوں نے ہمیں لیکویفائڈ گیس کے حوالے سے دی تھی، جس سلسلے میں آج ہم اس ڈیل کے آرکیٹیکٹ کو، جس کا نام شاہد خاقان عباسی ہے، سزا دے رہے ہیں کہ تم نے اتنا اچھا کام کیوں کیا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان نے پھر جب بات حقائق تک پہنچی
تو سعودی شہزادے نے پاکستان کو آنکھیں دکھائیں اور عمران خان جا کر منت ترلا کرنے گوڈا گٹا نپیا کہ جناب جان دو اسی ساڑی توبہ جی اچھا پھر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں وزیر خارجہ چلا جائے گا، خان صاحب تو بہت مصروف آدمی ہیں، بعد میں انہوں نے اور کہا تم کیا کہتے ہو کہ وزیر خارجہ جائے گا؟ چپ، وزیر خارجہ بھی نہیں جا سکتا، لہذا ہم نے کہا کہ حضور جو تسی دس فرماندے انجی ہوئے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ لہذا پاکستان کی طرف سے نہ وزیر خارجہ نہ وزیر اعظم، تو گویا پاکستان نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اور نہ صرف علیحدگی اختیار کی بلکہ اس قسم کی بیان بازی کی کہ ہم سلوشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، پرابلم کا نہیں، یعنی گویا یہ ایک نیگیٹو ریمارک ہے کہ تم تو پرابلم ہو جو وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی ترکی کے صدر طیب اردوغان کی انٹرونشن سے کم و بیش پاکستان کو $1.5-2 ارب کا فائدہ ہوا۔ وہ جو ان کو جرمانہ ہوا تھا نا، جو ڈیمیجز پڑے تھے، وہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی پرسنل انٹرسٹ سے ختم ہوئے ہیں جی۔ لیکن ہمیں تو ذرا ظاہر ہے وہ جو سومناتھ کا مندر ہے نا پنڈی میں، اصل میں وہ کسی اور 5 کونوں والی عمارت جو ہے نا اس کے نمائندے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ بھی ظاہر ہے وایا ریاض یہی ہے کہ ہمارے تابع رہا کریں، اس لیے کہ جو لیڈر وہاں پر گئے ہیں طیب اردوغان یا ایران کے صدر حسن روحانی یا امیر قطر جو شیخ تمیم ہیں، یا ایون ملیشیا خود جو ہے وہ کوئی ریاض یا ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ان کے منظور نظر نہیں ہیں، ان کی نظروں میں تھوڑا کھٹکتے ہیں جی۔ تو اس لیے پھر وہ سومناتھ کے مندر کے بھگوان جو ہیں وہ بھی گئے UAE میں، ان کا منت ماجرا گوڈا گٹا انہوں نے نپیا کہ حضور جو تسی فرماؤ دوڑے باس یا دوڑے دوست فرمان، دونوں دا نام محمد، ایک دا نام محمد بن سلمان تو ایک دا محمد بن زید النایان ہے جی۔ تو اسی توبہ طیب ہو گئے، اسی نہیں پنگا لیا نا جی، اسی نہیں جاواں گے۔ مہاتر محمد نو آخری لمحے دس دیتا کہ جناب انہوں نے آکھا جی بڑی تہاڈی مہربانی، تسی یہ بھی بہت کرم کیتا ہے جڑا دس دیتا ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی کہ بتائیں بھی نہیں کہ ہم نہیں آئیں گے اور نہ آئیں۔ تو بہرحال وہاں پر ترکی کے صدر طیب اردوغان، حسن روحانی ایران سے ایرانی صدر جو ہیں، اور قطر کے امیر تمیم بن حماد الثانی اور باقی ظاہر ہے اور بہت سارے ممالک سے لیڈران جو ہیں، لیکن یہ لیڈنگ لائٹس ہیں، یہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر تقاریر ہوئیں، مہاتر نے تقریر کی، طیب اردوغان نے کی۔ تو یہ تو بات آپ کو طیب اردوغان کی بتائی ہے نا کہ ریسنٹلی اس نے کیا کیا، اور وہ واحد لیڈر ہے ایک دو اور کے ساتھ، سمجھ لیں کہ جتنا یعنی جس لیول پر وہ بولا ہے کوئی اور نہیں بولا کشمیر کے ایشو پر۔ ہمارے سعودی شانے تے UAE دے جڑے نے انہوں نے آکھا نا کہ مودی ساڈا وڈا بھرا ہے جی، تو وہ تو وہاں پر اب مندروں شندروں کا بھی پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ ان کی تو اتنی بڑی زبردست قسم کے تعلقات اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں کہ آپ کو وہم و گمان سے ہی بڑھ کے ہے، یعنی ٹینز آف بلینز میں ہے، جبکہ آپ کو صرف یہی ہے کہ کیونکہ جو جو بکاری جو غلام ہوتا ہے اس کو تو چھوٹا موٹا ٹکڑا ڈال دیں تو وہ پھر بھی مطمئن نہیں رہتا ہے نا، تو اس لیے ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن ہمارا ساتھ کسی بھی پولیٹیکل محاذ پر انٹرنیشنل لیول پر دیا گیا ہے تو وہ ترکی سب سے آگے رہا ہے۔ اس طرح ملیشیا نے ابھی ریسنٹلی اسی کشمیر کے مسئلے پر جب یہ آرٹیکل 270 ختم ہو کے انہوں نے ریاست کا درجہ ختم کیا تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنے مراسم کو داؤ پر لگا دیا پاکستان اور کشمیریوں کی خاطر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پام آئل جو ہے یا کوکونٹ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ایکسپورٹ ہوتا ہے ملیشیا سے، تو اس کا سب سے بڑا خریدار انڈیا تھا، اور انہوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ تباہ کر دیں گے تجارت، تو پھر بھی ملیشیا جو ہے اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ یہ تو ان کی ہے، اور جب بھی جنگیں وغیرہ کبھی ہوئی ہیں تو ان میں ان دونوں ملکوں نے ہمارے ساتھ خاصا تعاون کیا، اور خاص طور پر یہ جو سیاسی مسائل ہیں نا اس وقت انٹرنیشنل لیول پر، اس میں یعنی یہ بہت اہم ہے۔
تو ایرانیوں کے متعلق میں ذرا کم کہتا ہوں کہ اس لیے کہ ان کے بھی تعلقات ماشاءاللہ سعودی عرب جیسے ہی ہیں انڈیا سے، لیکن ہم پر کیوں کوئی اعتماد کرے؟ دیکھیں نا، اب طیب اردگان سے کوئی پوچھے یا ملیشیا کے مہاتر محمد سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا نا کہ ان حضرات سے ذرا دور ہی رہیں کہ یہ ان موقع پر کسی کی آنکھیں دکھانے سے پھر جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پر فلسطینیوں کے نمائندہ بھی موجود ہیں، اسماعیل ہانیہ۔ تو ویسے تو انہوں نے سارے مسلم ممالک کو، یعنی OIC کے جو ستاون ہیں ان کو انوائٹ کیا، سعودی عرب کے پریشر پر، اور سعودی عرب خود وہ نہیں آئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چودراہٹ کو خطرہ ہے، OIC ہماری ہے اور ہمارے دم قدم سے قائم رہنی چاہیے، دوسروں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی علیحدہ اکٹھ کریں یا کہیں وہ مل جل کر بیٹھیں، کوئی مسائل حل کریں یا بات کریں۔ حالانکہ OIC سے آؤٹ ان کی اپنی تنظیم ہے، گلف کوآپریشن کونسل یا GCC، جس میں یہ جو جزیرہ نما عرب اور اس کے سراؤنڈنگ پر جو ملک ہیں، عرب ملک، اس میں شامل ہیں۔ لیکن دوسروں کو کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں اس قسم کے بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ گڑبڑ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سٹیٹس بیچتے ہیں نا، پینٹاگون کو یہ بیچتے ہیں، واشنگٹن DC کو، کہ دیکھیں ہم ان سب کے طرف سے آپ کے خادم ہیں جی۔ تو یہ یعنی ان کے مسائل ہیں۔ بہرحال یہ کانفرنس وہاں پر ہو رہی ہے۔ اب ویسے 52 کنٹریز سے ڈیلیگیٹ وہاں پر جا رہے ہیں، اور کچھ ظاہر جائیں گے، چلے گئے ہیں، لیکن لیڈنگ لائٹس جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں وہ یہی ہیں۔ اور سلطان محمد جو ملیشیا کا بادشاہ ہے، انہوں نے وہاں پر ان کو استقبال کیا ہے، اور ظاہر ہے فنکشنز جاری ہیں۔ عام ایشوز جو ٹیک اپ ہوں گے وہ موسٹ پروبیبلی میانمار یا برما کے روہنگیا مسلمان، چین کے یوئیغور مسلمان، یہ عام ترین ایشو ہیں جو وہاں پر، یعنی خاص طور پر ملیشیا کو اور ترکی کو ان میں بڑی دلچسپی ہے۔ یوئیغور مسلمان جو ہیں وہ ٹرکک نسل کے ہیں، اور پاکستان سے ملحقہ جو سنکیانگ کا علاقہ ہے، صوبہ ہے، وہاں پر وہ اصل باشندے وہاں کے ہیں۔ تو ان کا بڑا سیریس مسئلہ ہے، یعنی میانمار کے مسلمانوں کا بھی بہت ہی خوفناک مسئلہ ہے کہ ان کی ایتھنک کلینزنگ اور ان کی یعنی نسل کشی ہو رہی ہے، اور کوئی کما کہو ریزسٹنس نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں مجبور انہوں نے ظاہر لی ہوئی ہے اپنا، اور بنگلہ دیش کی حکومت کے اپنے مسائل ہیں یا عدم دلچسپی ہے، کیونکہ انہیں مسلم کاز سے کوئی ایسا سچ ہمدردی نہیں ہے، وہ ایک مجبوری ہے۔ یعنی اب ان کو کتنا ماریں حالانکہ فورسیبلی بھی ان کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہرحال اسی طرح یوئیغور کے مسلمان جو ہیں وہ کم و بیش وہاں کی آبادی کا جو سنکیان صوبہ ہے، آپ کو ظاہر ہے مجھ سے بہتر پتہ ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ سنکیان اتنا بڑا صوبہ ہے کہ پاکستان کے سارے علاقے، یعنی آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز، گلگت بلتستان کو ملا کے جو رقبہ بنتا ہے نا، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، یعنی ڈبل ہے سنکیان کا صوبہ، جس کا کرم کی ہے کیپٹل، جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک جی، تا بخا کے کاشغر، وہ کاشغر یہی سنکیان میں ہی ہے۔ تو جو پاکستان سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں چین میں اس زمینی راستے سے، وہ پہلے کاشغر یا اور پھر الٹیمیٹلی کرم کی یا سنکیان صوبے میں ہی اصل میں ان کے ساتھ ہی تعلق ان کا بنتا ہے۔ تو سنکیان کا صوبہ پاکستان سے ڈبل ہے، اور اس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً یعنی 47% جو ہیں وہ یوئیغور ہیں، باقی کچھ کازک ہیں، 7% کوئی ہوئی مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کی پروپورشن جو آبادی میں وہ کم و بیش 58 سے 60% تک بنتا ہے۔ اور اس ڈیموگرافک کو چین والے نہ صرف اس ڈیموگرافک کو بدل رہے ہیں اور ہان آبادی کو وہاں پر لا رہے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، بلکہ ان کو اسٹیٹ اپریٹس سے سپریس کیا جا رہا ہے یوئیغور کو، اور ان کو کی برین واشنگ کی جاتی ہے۔ کم و بیش UN ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ، ویسے امریکی اور باقی اور انٹرنیشنل اداروں کے حساب سے وہ 30 لاکھ کے قریب ہیں، جن کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ہے، جیسے نازی کیمپ تھے جرمنی کے، تو اس طرح چینیوں نے ان کو رکھا ہوا ہے، بچوں کو علیحدہ، والدین کو علیحدہ، والدین کو پتہ نہیں بچے کہاں ہیں، بچوں کو پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، اور ان کو یعنی ان کا مسلم تشخص ختم کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح برین واش کیا جاتا ہے کہ وہ لگے نہیں کہ مسلمان
جی یہ، لیکن کیونکہ چین کے پاس بڑی پاورفل اکنامک کلاؤٹ ہے اور ظاہر ہے پولیٹیکل بھی انٹرنیشنل لیول پر وہ آج نمبر 1 اکانومی بھی اس کی 23-24 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے، پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہے. تو ہم جیسے جو مسکین لوگ ہیں ان کی کیا ضرورت ہے اس کا تذکرہ بھی کریں. سعودی وغیرہ بھی اس قسم کا حرکت نہیں کرتے. ہاں ترکی کا صدر طیب اردوغان ایک واحد لیڈر ہے، یا پھر مہاتر محمد ہے وہ بھی کر لیتا ہے، لیکن ترکی کا صدر جو ہے وہ نمبر 1 ہے اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کرنے میں. تو یہ دیکھ لیں کہ یعنی 1 کروڑ یا اس سے بھی کچھ اوپر آبادی ہے سنکیانگ کی. اب ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، میں ایک ایسٹیمیٹڈ انداز میں، لیکن پروپورشن وہی ہے جو میں نے عرض کیا. یعنی یہ بہت بڑے مسائل ہیں اور ظاہر ہے ہماری ڈسکشن میں نہیں رہتے کہ ہمارے پاس تو یہی بہت مسائل ہیں نا کہ ایکسٹینشن ایسی لہنی ہے جی. دنیا رہے نہ رہے کہانی ایکسٹینشن کی زندہ رہے گی. یعنی مشرف صاحب کہتے ہیں کہ قیامت تک تو کیس چلنا ہی چاہیے تھا. یعنی ہمارے مسائل ہی عجیب مسائل ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ طیب اردوغان جو ہے، ویسے وہ اکنامک کے حساب سے آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا میں جو 13ویں نمبر پر ترکی کی جی ڈی پی کا سائز ہے، یعنی ٹوٹل جو جی ڈی پی ہے نا اس کا پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے سائز جو ہے وہ 13ویں نمبر پر ہے. مسلمان ملکوں میں وہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے پر انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا کی آبادی ظاہر بہت بڑی ہے، نمبر 1 آبادی ہے مسلم دنیا میں، اور باقی دنیا کے حساب سے دیکھیں تو وہ شاید 4تھے نمبر پر ہے، اور پاکستان 6 نمبر پر ہے. موسٹ پروبیبلی بہت جلد 5ویں پر آ جائے گا. تو بہرحال وہ ان کے بہت بڑے آبادی کے سائز کی وجہ سے ان کا جی ڈی پی سائز جو ظاہر ہے وہ تقریباً 3.5 ٹریلین ہے، لیکن ترکی کا 2.5-2.5 ٹریلین کے قریب ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے. یعنی مسلم دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑا جی ڈی پی کا سائز ترکی کا ہے، اور اس کا گروتھ ریٹ 7% کے اراؤنڈ ہے فار مینی ایئرز، یہ طیب اردوغان کی ایفرٹس کی وجہ سے. حالانکہ اس دوران ترکی جو ہے اس میں بھی کئی یعنی مشرف اور کئی باجوے پہلے رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی ایک زبردست ایفرٹ بھی کی تھی اس کا تختہ الٹنے کی. اس سے پہلے وہاں بھی کئی وزراء اعظم، یعنی وزراء اعظم کو پھانسیاں بھی دی گئیں، ان کو ہر قسم کے حربے ان کے خلاف استعمال کیے گئے. صحیح حقیقی جو مسلم نمائندہ تنظیمیں تھیں ان پر پابندیاں لگائی گئیں. وہ تو ظاہر وہ کمال پاشا کے دور سے ہی وہاں پر تو علماء کے ساتھ بڑے ظلم و ستم ہوئے، مسلمانوں کو کم و بیش کمیونسٹ کنٹریز کی طرح ڈی اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن طیب اردوغان اور ان کے رفقا اور ان سے پہلے ان کے پیشرو نجم الدین اربکان وغیرہ، ان کی بڑی محنت ہے، اور وہاں پر سمجھ لیں کہ اہل تصوف نے بڑا کام کیا ہے. اور ویسے بھی کیونکہ صدیوں مسلمانوں کا گہوارہ رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر رہے ہیں، اور ان کے ڈی این اے میں اسلام گویا داخل ہے. تو ان 70-80 سال کی ایفرٹس کے باوجود اسٹیٹ لیول پر وہاں کے جو باجوے اور مشرف ٹائپ لوگ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کھرچ دیں اسلام کو، لیکن نہیں کھرچ سکے، کیونکہ ڈی این اے میں موجود تھا نا. جب بھی اوپر سے پریشر طیب اردوغان ٹائپ لوگوں نے اٹھوایا ہے تو پھر نیچے سے وہ اصل مسلمان برآمد ہو گئے. تو اب ماشاءاللہ ترکی بڑھتا ہوا ایک نہ صرف ترقی یافتہ ملک ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر، اور دنیا کے سٹیج پر ویسے ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میڈیٹرینین سی میں یعنی وہ بڑے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں. اب قطر میں بھی ان کے اڈے ہیں، ان کے اب لیبیا میں بھی ہونے والے ہیں، وہاں سے معاہدہ وغیرہ ہو گیا ہے. اور جو میڈیٹرینین سی ہے نا، جو گریس کے ارد گرد یہ بہت سارے یعنی اب ان کے زیر اثر ہے معاملات، خاص طور پر آئل اور باقی جو منرلز وغیرہ کے حوالے سے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اب اسرٹنگ ایک بہت تیزی سے ابھرتا ہوا مسلمان لیڈر ہے. تو یہ طیب اردوغان کی محنت اور وہاں کے ترک مسلمانوں کے اسلامی جذبے کے سبب سے ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی کوئی طیب اردوغان ہو، اور یہاں کے جو مشرف ٹائپ یا باجوے ایکسٹینشن پسند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حربوں کو ناکام بنائے اور پاکستان کے مسلم تشخص کو بہترین لیڈر عطا فرمائے. وہاں کی جو افواج ہیں انہوں نے 70-80 سال وہاں پر اوپر ڈھکن رکھا ہے،
حالانکہ ان فوجوں کے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے، ان کی ٹوپیوں پہ بڑے سرخاب کے پر بھی ہیں، وہ دکھا سکتے ہیں. ہمارے پاس تو آ جا کے ہتھیار سے پھینکنے کی ہے، بس ہم تو آئٹم سانگ کروا کے اپنے امیج بناتے ہیں. لیکن انہوں نے واقعتاً جنگیں جیتی ہیں اور پورے یورپ کے خلاف جیتی ہوئی ہیں. اس کے باوجود وہاں کے جو مشرف ٹائپ لوگ یا باجوے تھے ان کا کلا کما ہوا، اور پھر ترکی کی عزت بحال ہو رہی ہے. اب تیزی سے وہ ایک بہت طاقتور اور مؤثر ملک کے طور پر انٹرنیشنل پلیئر ہے. وہ 2 سیکنڈ 3 کے لیے روس کے جہاز نے ان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی تھی، انہوں نے گرا دیا تھا، معذرت نہیں پھر کی. جی ہم جو ہیں ہم تو فوراً منتیں ترلوں پر آ جاتے ہیں نا، اسی تاخنے اسی نیند میں پیری پہ آ جاؤں گا. جی تو یعنی یہ بس وہی فرق ہے، کیا کہیں کہ غلامانہ ذہن جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کا مآب، آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی. یہ جو ہے نا آزادی، یقین کریں آزادی، غیرت، اہمیت، اس کی فیلنگز ہی بڑی ڈیفرنٹ ہیں. یہ دنیا میں جن کے پاس ہے نا، بس وہ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا کہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو بہرحال یہ تھا اس سمٹ کا حال. اور یوئیغور مسلمان اور روہنگیا مسلمانوں کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، فلسطین، کشمیر، ظاہر ہے اس پر تو کئی دن باتیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. تو اب آپ کو وہ نظم سناتا ہوں 2016 میں، جب وہاں کے مشرف یا باجوہ ٹائپ لوگوں نے طیب اردوغان کی رائز کو اور مسلم نیشنہڈ کی رائز کو بلاک کرنا چاہا، ڈیریل کرنا چاہا کسی کی انسٹیگیشن پر اور اپنے انیشیٹو پر بھی. تو اس وقت وہاں کے عوام اٹھے طیب اردوغان کی قیادت میں، انہوں نے ان کے اس سازش کو ناکام بنایا، اور اس والے سے یہ نظم لکھی گئی تھی 2016 میں. آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنوان ہے طیب اردوغان. حامی تیرا خدا تو عکس ترکان غازی کا، حامی تیرا خدا تو عکس ترکان غازی کا، پر تو ہے تو شان و شوکت ماضی کا. یعنی دی آٹومان امپائرز، جو سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ تھی نا، ویسے یعنی بطور خلیفہ تو وہ کم و بیش 4 صدیاں رہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ اوورال ان کی دیکھیں تو 6 صدیاں کم و بیش حکمران رہے ہیں، اور جن میں یعنی فار مینی سمجھ لیں کہ کم و بیش 100 سال تک تو پوری دنیا میں سب سے سپریم رہے ہیں. اور ان کی جو ریلم تھی نا، اقلیم تھی، جو ان کا جو اسکوپ تھا، ایریا تھا، کیونکہ وہ میڈیٹرینین دونوں طرف تھے، اور ویسٹرن یورپ جو ہے وہ میڈیٹرینین سے گزر کے ہی ایسٹ کی طرف آ سکتا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے ویسٹرن یورپ نے بڑی کوششیں کی، اور انہی کوششوں کا ایک حصہ تھا کولمبس یا اس طرح کے لوگوں کی ایکسپیڈیشنز. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا راؤٹ ڈھونڈیں جو انڈیا کی طرف یا ایسٹ کی طرف جائے، لیکن ترکوں کے علاقوں سے نہ گزرے. اور اس روٹ کی تلاش میں کولمبس نکلا، اور وہ بھی کئی لیکن کولمبس ظاہر مشہور ہو گیا اس والے سے، کیونکہ اس سے کیا تھا کچھ آ گیا. تو وہ پھر راستہ بھٹک کے طوفانوں کی وجہ سے پہنچا امریکاز، ہاں جی، جو نیو ورلڈ ہے. تو پھر اس نے سمجھا کہ ہمیں انڈیا پہنچ گئے، اس لیے امریکی اصل باشندے جو ہیں ان کو انڈین کہا جاتا ہے، کیونکہ کولمبس یہ سمجھتا تھا اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے. اس کو فائنانس کولمبس کو جو کیا تھا نا، وہی جو اسپین میں مسلمانوں کا کلا کما، سمجھ لیں مسلمانوں کو ہزیمت جن کے ہاتھوں اٹھانا پڑی، فرڈینینڈ اور ایزابیلا، انہوں نے کیا تھا. یعنی بس لمبی کہانی ہے، کیا کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترکوں میں اتنا طاقت اور اتنا دم تھا کہ ان کے علاقے سے بچنے کے لیے لوگ دنیا کے 2 راستے ڈھونڈتے تھے، یورپین جو تھے. کیونکہ ترک جو ہے سالانہ باقاعدہ 6 مہینے تیاری کرتے تھے، اور 6 مہینے پھر یورپ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے.
مسلم، اور یہ جو ایسٹ یورپ کے مسلمان ہیں، یہ جو البانیہ یا سابق یوگوسلاویا یا بوسنیا ہرزیگووینا یا ماسیڈونیا یا رومانیہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، یہ مسلمان ترکوں کی دین ہے۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی، یہ شان و شوکت ماضی ہے۔ تو حامی تیرا خدا تو عکس ترکان غازی کا، پر تو ہے تو شان و شوکت ماضی کا۔ اعدائے دین تجھ سے خوف کھاتے ہیں، اعدائے دین تجھ سے خوف کھاتے ہیں، غلام سچا ہے تو محبوب حجازی کا۔ اعدائے دین تجھ سے خوف کھاتے ہیں، غلام سچا ہے تو محبوب حجازی کا۔ تو آج مظہر امید امت بیضا ہے، تو آج مظہر امید امت بیضا ہے، ہیرو بھی ہے تو اب ابھرتی بازی کا۔ تو آج مظہر امید امت بیضا ہے، ہیرو بھی ہے تو اب ابھرتی بازی کا۔ تیرے دشمن ناکام و نامراد رہیں گے، تیرے دشمن ناکام و نامراد رہیں گے، فیصلہ ہے یہ تقدیر کے قاضی کا۔ تیرے دشمن ناکام و نامراد رہیں گے، فیصلہ ہے یہ تقدیر کے قاضی کا۔ حاسد تیرا بگاڑ نہ سکیں گے کچھ بھی، حاسد تیرا بگاڑ نہ سکیں گے کچھ بھی، دشمن بھی معترف ہوا تیری جاں بازی کا۔ حاسد تیرا بگاڑ نہ سکیں گے کچھ بھی، دشمن بھی معترف ہوا تیری جاں بازی کا۔ رب نے تجھے آزمائش میں سرخرو کیا، رب نے تجھے آزمائش میں سرخرو کیا، کچل دے سر غدار کا ایک ایک باغی کا۔ رب نے تجھے آزمائش میں سرخرو کیا، کچل دے سر غدار کا ایک ایک باغی کا۔ اور رب آسد تیرا بگاڑ نہ سکیں گے کچھ بھی، دشمن بھی معترف ہوا تیری جاں بازی کا۔ رب نے تجھے آزمائش میں سرخرو کیا، کچل دے سر غدار کا ایک ایک باغی کا۔ رب محمد تجھے صدا کامران کرے، رب محمد تجھے صدا کامران کرے، خادم و میزباں تو ابو ایوب انصاری کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول وہاں پر مدفون ہیں استنبول میں۔ مجھے زیارت کا شرف ملا، یعنی سعادت حاصل ہوئی، الحمدللہ۔ رب محمد تجھے صدا کامران کرے، خادم و میزباں تو ابو ایوب انصاری کا۔ امت نبی تیرے کردار و عزم پہ نازاں ہے، امت نبی تیرے کردار و عزم پہ نازاں ہے، جشن بپا ہے ہر سو تیری سرفرازی کا۔ امت نبی تیرے کردار و عزم پہ نازاں ہے، جشن بپا ہے ہر سو تیری سرفرازی کا۔ حامی تیرا خدا تو عکس ترکان غازی کا، پر تو ہے تو شان و شوکت ماضی کا۔ اعدائے دین تجھ سے خوف کھاتے ہیں، غلام سچا ہے تو محبوب حجازی کا۔ تو آج مظہر امت بیضا ہے، ہیرو بھی ہے تو اب ابھرتی بازی کا۔ تیرے دشمن ناکام و نامراد رہیں گے، فیصلہ ہے یہ تقدیر کے قاضی کا۔ حاسد تیرا بگاڑ نہ سکیں گے کچھ بھی، دشمن بھی معترف ہوا تیری جاں بازی کا۔ رب نے تجھے آزمائش میں سرخرو کیا، کچل دے سر غدار کا ایک ایک باغی کا۔ رب محمد تجھے صدا کامران کرے، خادم و میزباں تو ابو ایوب انصاری کا۔ امت نبی تیرے کردار و عزم پہ نازاں ہے، جشن بپا ہے ہر سو تیری سرفرازی کا۔ تو یہ تھی نظم طیب اردگان، جناب طیب اردگان کی شان میں۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، وہی بات کہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔